السلام علیکم۔ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ہو صاحب مرکز تو خود خدائی۔ علامہ محمد اقبال کے حوالے سے، علامہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے مرد مومن کا تصور اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے ہم۔ مرد مومن کے حوالے سے ویڈیوز کا تسلسل میں جاری ہے، تو کیونکہ کائنات کا حسن، کائنات کی بہار، کائنات میں رنگ ڈھنگ جو ہوتا ہے وہ مرد مومن کی ہی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ مرد مومن کا کردار اور گفتار یکساں ہوتا ہے، اس میں تضاد نہیں ہوتا، منافقت نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتا، یو ٹرن نہیں ہوتا، لڑائی نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، دل باتوں میں وہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو یہ بنا اور کردار کا غازی نہ بن نہ سکا۔ اقبال وہ کردار کے غازی بننا چاہ رہے تھے کہ تو ہے فاتح عالم خوب گزشت، تجھے بتاؤں کیا تیری سرنوشت، وہ یہ مقام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مگر پاکستان کا بننا علامہ اقبال کی کرامت میں تصور کرتا ہوں، کیونکہ علامہ اقبال نے ہی قوم کو اس مقام پہ لے کے آئے جہاں پہ قوم آزادی کے جذبے سے سرشار تھی۔ دیکھا جائے تو پانی ایک جگہ پہ کھڑا کئی دن پڑا رہے تو اس میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو قوم باطنی قلوب کی صفائی سے پرے چلی جاتی ہے اور وہ ہوس کی پجاری ہو جاتی ہے اور خواہشات نفس کا شکار لوگ کی فرمانی ہو جاتی ہے، تو ایسے میں معاشرے میں جو خانہ جنگیاں چلتی ہیں، رشتوں کا توازن خراب ہوتا ہے، معاشرے میں ناہمواریوں اور ظلم زیادتیوں کا دور ہوتا ہے، اور نااہل جاہل بڑے بڑے دعوے کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ معاشرے کا جو ایک معیار ہے وہ ختم ہوتا رہ جاتا ہے۔ تو اس گھٹن زدہ ماحول میں جہاں پہ اچھے لوگوں کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، برائیوں کی اجارہ داری ہو جاتی ہے، تو ایسے میں ایک ایسے مرد مومن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تخلیق کرتی ہے، ایسے مرد مومن کو جو حقیقی معنوں میں لوگوں کو زندگی حقائق سے آشنا کرائے اور زندگی میں رہنے کے ڈھنگ سکھائے، اور زندگی کے حقیقی جو حقائق ہیں وہ ان کو دوبارہ سے روشناس کرائے۔ اگر ہم اسلام کے طریقے اوراق کا مطالعہ دیکھتے ہیں تو علامہ محمد اقبال اس دور میں بھی اگرچہ مسلمان جو ہے وہ اسلام کو جاننے والے تھے، مگر جو اقبال نے ایک نظریہ پیش کیا اسلام کا، اور جو کلامی میں جو قوم ہماری پھنسی ہوئی تھی اور قائد اعظم کی قیادت میں جیسے پاکستان کا حصول ممکن ہوا، وہ یقیناً جو ظاہر بین لوگ ہیں ان کے لیے ناممکنات میں سے نظر آتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر بین تھے، مگر قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کی کاوشوں سے اور جتنے ان کے زیر قیادت حکمران تھے، انہوں نے انگریزوں سے، سکھوں سے، منافق مسلمانوں سے پاکستان کا حصول ممکن ہوا ہے، خالی ہاتھ اور اتنی قربانیاں دی۔ اور وہی جب پاکستان مان جاتا ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ فاطمہ جناح کی چیئر بھی اب اس کے پیسے سے آئے گی، یہ قومی خزانہ نہیں صرف ہوگا، وہ فاطمہ جس نے ساری زندگی پاکستان کے حصول کے لیے صرف کر دی، اپنی خوشیاں سب کچھ پاکستان کے لیے۔ اور یہی تو اس کی ڈیفینیشن ہے کہ مرد مومنہ اپنا گھر بار سب کچھ اولاد، اور یہ حصول پاکستان کے وقت رہنماؤں اور عام سے کارکنان میں بھی یہی جذبہ نظر آتا تھا کہ سب کچھ پاکستان کے لیے لٹا دیا، اور ظلم کرنے والے ظلم کر کے تھک گئے، جگہ ٹیکس لگانے والے جگہ ٹیکس لگا تھک گئے، مگر اور بٹکانے والے منافق مسلمان بٹکانے میں تھک گئے، مگر قائد اعظم اور اقبال نے جو جذبہ قوم میں بھر دیا، اور اقبال کے افکار و تخیلات نے جو رہنماؤں میں وہ جذبہ بڑھا اور قوم میں بھرا، انہوں نے وہ میش پلا دی ساقی نے، کیا جو مخالفین تھے وہ بھی مجبور ہو گئے کہ ان کا خطہ عرضی دیا جائے، کیونکہ اب مزید اس چیز کو لٹکایا نہیں جا سکتا۔ قدرت نے جو قربانیاں جو لکھ دی ہوئی تھی وہ تو دے کے ہی رہنی تھی، اور لوگوں کو مفہوم بتانا تھا کہ کیسے غیرت مند غیور قومیں مقاصد کے حصول کے لیے، اللہ کی راہ میں سرکار کے لیے اور مظلوموں کے لیے ایک ایسا سلطنت قائم کرنے جا رہی ہے جہاں پہ وہ آسانی کے ساتھ اپنے
خوشیاں حاصل کر سکیں، اسلام کے پیغام کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں اور عالم اسلام کی اور غیر مسلموں کی رہنمائی کر سکیں۔ ہمارا ادھر پاکستان میں بدقسمتی دیکھیے ہائے روٹی کے لالے، اور جب اس وقت بھی ہر نظام جام نظر آتا تھا، ہر چیز ختم نظر آتی تھی، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ وہ شخصیت پیدا کرتا ہے جو قوموں کی رہنمائی کرنے والی ہوتی ہیں، اور مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے، منافقت نہیں کرتے، آگ نہیں لگاتے، انتہا پسندی نہیں پھیلاتے، نفرت نہیں پھیلاتے، بلکہ مقصدیت اولین ترجیح ہوتی ہے۔ اسی طرح مختلف اب دیکھا جائے تو جتنے خواہشات نفس کا شکار ہوتے ہیں لوگ، وہ تباہ و برباد اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ذات سے باہر نکل کے نہیں دیکھتے، ان کو خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں، انہیں اپنی ذات کے علاوہ کچھ نہیں پسند نہیں۔ اور جو ایسے لوگ جو مرد مومن ہوتا ہے وہ پہلے اپنے خواہش نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، پھر اس کا نام کیا ہے، جو ظاہری طور پہ نظر آنے والی طاقتیں ہیں ان کو وہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ایسے ہیں۔ جیسے قائد اعظم نے ایک بڑی ہی تحمل اور صبر کے ساتھ مسلمانوں کی جو ہے وہ رہنمائی کی، اور کس طرح پاکستان کا حصول ممکن ہوا۔ آج پاکستان کے حوال دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں ہی قائد اعظم ہوں اور میں ہی علامہ اقبال ہوں، کیونکہ عصر نورات ہے دھندلا ہستہ رہا تو ہے، زمانے میں کشتی حق کا سہارا تو ہے کہ اب دیکھا جائے تو میں اس لیے اپنا تھوڑا سا ادھر اپنا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ خوش فہمی کا شکار نہ رہے کہ میں کسی کا سیاسی ایجنڈا سیٹ کر رہا ہوں، کسی سیاستدان کا ایجنڈا سیٹ کر رہا ہوں، یا کسی مذہبی رہنما کا ایجنڈا سیٹ کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ خوش فہمی ان کی دور کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے خود اپنی فضان خواجگان تحریک شروع کرنا چاہتا ہوں، اور جتنے بھی سیاستدان ہیں مجھے یہ خواہشات نفس کا شکار نظر آتے ہیں، علماء دین خواہشات نفس کا شکار نظر آتے ہیں، اور ان کی زبان و ہاتھ سے بھی کوئی محفوظ نظر نہیں آتا، کہیں آگ لگانے والے نظر آتے ہیں، کوئی دعوے کرنے والے نظر آتے ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو ذمہ داری ہے جو اس وقت پاکستان کے حصول کے وقت ذمہ داری قائد اعظم اور علامہ اقبال کے کندھوں پہ تھی، یا مرد مومن کو ہر دور میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے کہ وہ امت کی محرومیوں کا ازالہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری میرے اوپر آ چکی ہوئی ہے، کیونکہ ہم خواہشات نفس کا شکار نہیں ہیں، ہم خوشامنیوں کو پسند نہیں کرتے، حقائق پہ جب تک نہ ہو حقائق پہ نظر تیرا زجاج ہو نہیں سکتا حریف سنگ، تو لہٰذا ہم خوش فہمی کا شکار نہیں ہیں۔ بہر مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ میرے جو میں ویڈیوز بنا رہا تو ایک بھی شخصیت ایسی نظر نہیں آتی جو میرے معیارات پہ مجھے پورا اترتی نظر آئے، تو لہٰذا میرے تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی کہ میں بڑے بڑے دعوے کر سکوں کہ میں ایسے کر دوں گا یہ، مگر جو میرے پاس جیسے اس دور میں ان کے لیے بڑا ناممکنات میں سے تھا پاکستان آنا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے پاس حل ہے۔ آج پاکستان بن گیا ہے مگر یہ سمجھتے ہیں فلاں حکومت آ جائے گی گر جائے گی اس سے ملک نہیں چلے گا، کوئی کہتا ہے ایسے ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے یہ گرے گا تو میں آ جاؤں گا، اس طرح کی چیزیں خوش فہمیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اور جہاں پہ پاکستان کی سیاست کا تعلق ہے تو سبھی اپنا رونا دھونا دھوتے ہیں، اور کلیم کرنا اور ہمدردیاں سمیٹنا اور پھپے کٹمائی ماسی جیسا وتیرہ اختیار کر کے میڈیا سے کوریج لینا اور اس طرح کی، اور بڑے بڑے دعوے کرنا یا کسی خلاف بڑی بڑی باتیں کر کے میڈیا کوریج لینا، اور وہاں درباری قسم کے قضیہ نگار ان کی درباری بنتے ہیں، اور مجھے شرمندگی ہوتی ہے ان کے بیانات سنتے ہوئے، بلکہ میں وہ اسکپ کر جاتا ہوں، تو ان کو بالکل شرم نہیں آتی کہ وہ کس طرح بے معنی سی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے شخصیت کا خاتمہ ہے۔ شخصیت ایسی ڈیولپ ہوتی ہے انسان کی کہ انسان کوئی بھی کسی کا درباری نہ ہو، حقائق پہ مبنی گفتگو کرے اور بے معنی گفتگو میں لوگوں کو نال جائے، مجھے ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ قومیں ڈیوائڈ ہوتی ہیں اور ان کو کوئی نسب العین نہیں ملتا۔ ہونا چاہیے تھا اقبال کے افکار و تخیلات کو لے کے ہم چلتے اور قوم کے پاکستان کی تعمیر قیام استحکام پاکستان کا سفر طے کر دے، قیام پاکستان سے لے کے استحکام پاکستان تک، پر ایسا نہیں ہو رہا سکا کیونکہ یہاں پہ سب خواہشیں سے نفس کا شکار ہیں اور سب اپنی بندربان چاہتے ہیں، چاہے جو سچائی کے بڑے بڑے چیمپئن نظر آ رہے ہوں یا کوئی بھی ہو۔ آج مجھے کوئی بھی علامہ اقبال کے افکار و تخیلات اور قائد اعظم جیسی شخصیت نظر نہیں آتی جو ان کے نقش قدم پہ 5% بھی چلنے والی ہو، بلکہ ہر کسی کے اپنے اپنے قبلے ہیں اور اپنے اپنے مفادات ہیں اور اپنی اپنی خوش فہمی ہر کسی نے پالی ہے۔ پاکستان کے جو لاحاصل مسائل نظر آتے ہیں
اور مگر ان کا حل وہی کر سکے گا جو ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ واقعی اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا رازدہ ہو. اور میں نے کبھی بڑا دعویٰ نہیں کیا، اور میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ایسے ویسے. مجھے تو یہ بھی حالات نہیں نظر آئے تھے کہ میں اپنی تحریک کی لانچ کر کے سیاست میں حصہ لے سکوں. اور میں جب حقائق سے پرے بات کروں گا تو میں گھروں گا، کسی کا مظاہرہ کروں گا تو میں گھروں گا، جب میں کسی کا ایجنڈا سیٹ کروں گا تو گھروں گا، جب میں خواہشات نفس سے بولوں گا تو گروں گا. مگر یہاں پہ ایسا بھی نظر آتا ہے کہ جاہلوں کی دنیا نظر آتی ہے، جہاں پہ لوگ اپنے سیاسی رہنماؤں کو اور مذہبی رہنماؤں کو پوجتی ہیں، ان کی پرستش کرتی ہیں، اور وہ رہنما جو پاؤں پہ پاؤں رکھ کے ایسے جھوٹ بولتے ہیں جیسے انہوں نے شیطان میں سے عہد کیا ہوگا جھوٹ بولنے کا. سچائی نظر نہیں آتی. تو ایسے میں چونکہ میں علامہ اقبال کے افکار و تخیلات کو اپناتا ہوں، تو میں اس کا نام کیا ہے، میں اپنے دل کی گہرائیوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کسی برگزیدہ شخصیات نے پاکستان کا جھنڈا بھی پھہرایا، مگر میں بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا. اسی طرح سید غلام یاسین نے کہا کہ قدرت تم سے کوئی کام نہیں لینا چاہتی ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پہ یا مدینہ شریف میں 10 سال کے 14 سال کا عالم میں کہتے تھے حکمت کی ہے. تو بڑے سالوں پہلے کی بات ہے. میں نے کہا قدرت مجھ سے کیا کام نہیں ہوگا. مگر اب میں نے چونکہ حکمت و بنائی پہ مبنی اور حقائق پہ مبنی جب پردہ اٹھاتا ہوں تو ان ضمیر فروش میڈیا پہ اور بے ضمیر فروش تجزیہ نگاروں کے منہ پہ تماچے ہوتے ہیں، اور سیاستدانوں کی خوش فہمیاں بھی دور ہوتی ہے جب میں حقائق پہ مبنی بات کرتا ہوں. مگر میں زیادہ سیاست حوالے سے اس لیے بات نہیں کرتا کیونکہ میرے ذہن کے خلاف یہ چیزیں نظر آتی ہیں. مگر جو حالات خراب نظر آتے ہیں اور جو پاکستان کے چیلنجز ہیں تو مجھے مجبوراً ٹھیک ہے. آج کہہ رہے ہیں جی حکومت چلانا بہت مشکل ہے، یہ ہے فلان ہے، قرض ہے فلان ہے. میں کہتا ہوں میرے پاس ایسے پلان ہے، اگر میں بیان کروں تو آپ کی مہنگائی کی ریشو بالکل کم ہو جائے اور پاکستان خوشحال ملک بن جائے. مگر میں اب دل کرے گا تو ڈسکس کروں گا، نہیں ڈسکس کروں گا، کیونکہ بلا وجہ اپنے پلان کو آشکارا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ایک عجیب سی چیز آ جاتی ہے. اور تجزیہ نگاروں کا دیکھیں وہ بجائے اس کے کہ پاکستان کے لیے کوئی پلان پیش کریں خوشحالی کے حوالے سے، دوسرے سے شخصیات کی پرستش کرتے ہیں. اسلام نے شخصیت پسندی سے منع کیا ہے، اور اسلام کی جو سب سے بڑی خوبی مجھے نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ جو اچھائی سے ذرا بر بھی جو ایک لائن کھینچتی ہے سچائی کی، جو اس سے پرے جائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور گمراہیاں اس کے حصے لکھ دی جائیں گی. اور جیسے روحانی پرواز کے حوالے سے میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں یا مرد مومن کے حوالے سے بنا رہا ہوں، تو مرد مومن کا تصور اسی وقت فلفل ہوتا ہے جب وہ اس معیار پہ پورا اترتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی خیالی پلاؤ والوں کو، جھوٹ بولنے والوں کو، منافقوں کو ایسے ہی اسلام کے لیڈر منتخب نہیں کرتے یا اس کو اپنا نائب نہیں بناتے، بلکہ ہر دور میں خالیات جیسے خواجہ صاحب، داتا صاحب اور برگزیدہ شخصیات نے دنیا فتح کی کردار کی خوبصورتی سے، پکیزہ ہونے کی وجہ سے، اور ان کو اللہ تعالیٰ حل بھی دیتے ہیں اور کائنات کا نظام ان کے گرد گھومتا بھی ہے. قائد اعظم دیکھ لیں، علامہ اقبال دیکھ لیں، کس طرح اتنی بڑی جو ہے وہ اتنا بڑا ملک مارز وجود میں آ گیا. مگر کیا تھا کہ آج حکمرانوں کے پاس کوئی ویژن نظر نہیں آتا، ان کے پاس کوئی پلان نظر نہیں آتا کہ وہ بہترین پرفارم کر سکیں. مگر دعوے سکتے بڑے بڑے مولویوں کے عشق کے پرمٹ چلتے ہیں، میرے اشاق نظر نہیں آتے. وہ عاشق کیسے ہو سکتا ہے جس میں اشاق کے رنگ نہ ہو، اور جو دین فطر اور جتنے بھی سابقہ اشاق ہیں جو گزر چکے ہوئے ہیں ان کے وہ نہ وہ معیارات ان پہ اور ان میں تضاد نظر آتا ہے. اور جو اسلام نے طریقہ بتایا وہ پہ اور جو سابقہ اشاق ہوئے ہیں ان کے ذرا بھی وہ ڈیویٹ نہیں کرتے ان پیرامیٹر سے جو اسلام نے متعین کیا. تو لہٰذا آج ہم گدھے کو بکرے کا بکرا بنا کے اگر بازار میں فروخت کریں گے تو ہم لوگوں کو حرام پہ تو لگا سکتے ہیں، حرام کھانے پہ، مگر وہ کتا کبھی بھی بکرے یا بکری کی جگہ نہیں لے سکتا. آج سچائی کے معیارات تبدیل کر دیے گئے، ہیروشپ کا تصور تبدیل کر دیا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی سے پاکستان بننے کے بعد سے ہی جو ہے وہ پاکستان میں کوئی بھی ایسی شخصیت نظر نہیں آ سکی جو واقعی حقیقی معنوں میں پاکستان کے لیے وہ کچھ کر سکتی، کیونکہ کسی کے دل میں بھی وہ نہ تو چشمے پھوٹے جو اللہ تعالیٰ مومن کی تعریف کرتا ہے، اور نہ ہی وہ اس کا نام کیا ہے کوئی حکمت و دانائی والی شخصیت نظر آئی کہ جو قوموں کو قائد علامہ اقبال کی طرح جو ان کو گائیڈ کر سکے.
تو لہٰذا میں کہتا ہوں جو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پرے جائیں گے نہ تو ہمارے اب اگر لیڈرشپ سے ہٹ کے جو دیکھیں تو ہمارے رشتوں میں جو ہے وہ چاشنی رہ سکی، وہ محبت کا عنصر نہیں ہوتا، قریبی رشتوں خونی رشتوں میں بھی، کیونکہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں اور شیطانیت نے ان کی سوچوں کو ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی کشش پیدا کرتا ہے، کشش پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، بندہ مومن میں کشش پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس کے تحت وہ دنیا سے بے نیازی اختیار کر لیتے ہیں اور دنیا سے پرے چلے جاتے ہیں۔ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، مرد مومن دعوے نہیں کرتا، بلکہ وہ حقیقی معنی میں اس مقام پہ فائز ہونے کے باوجود دعوے نہیں کر رہا ہوتا۔ تو لہٰذا یہ واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ اور ایک طرف دعوے کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ، تباہی نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم اس اصلاح کر لیں گے۔ اور جس شعبے کا چیمپئن تصور ہے وہی اسی شعبے کو تباہ کر رہا ہے، والدین بچوں کو تباہ کر رہے ہیں کیونکہ والدین خود بٹکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح علماء دین تو جس طرح تبلیغ چل رہی ہے، ہونا چاہیے ہمارا معاشرہ ایک جنت کا منظر پیش کرتا، مگر یہاں پہ نفرتیں، ظلم و زیادتیاں، لڑائی، فتنہ فساد، بڑے بڑے دعوے، یہی مولویوں کے بڑے دعوے اب علماء میں، مولویوں کے بڑے دعوے اب سیاستدان میں آ گئے ہیں، اور سیاستدان بھی بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جو بات پرفارمنس کے ذریعے بتائی جانی تھی اب وہ داموں نے لے لی ہے، لڑائی جھگڑے نے لے لی ہے، اور انتہا پسند نہیں ہے۔ ایسی قومیں کیسے ترقی کر سکتی ہیں جہاں پہ لوگوں کو شعور آگاہی نہیں ہے، بلکہ 70% تو یہ لوگ دیکھتے ہیں ہاؤ از ان پاور، 45% ایسے نہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی کس طرف، کون اس کا نام کیا ہے، اپنی بڑاس کہاں سے نکالنی ہے، کہاں کسی کو گالی دینی ہے۔ 45% یہ ہیں، 70% وہ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ کون پاور میں اسی طرف جھک جائے مفادات کے لیے۔ 40% ایسے ہیں جو گالیاں نکالنا، دل کی بڑاس نکالنا، اور یہ وہ بدگمانیوں کا شکار ہونا مجھے ایسے نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے میں ابھی میں حقائق پہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ اگر نکالوں نا سیاست کے حوالے سے، تو بڑے بڑوں کے دل جو ہے نا وہ ہلیں گے اور کہیں گے آصف کیا کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے ذوق کے خلاف ہے، بڑی دیر سے سوچ رہا تھا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ نکالوں، جتنی خوش فہمیاں لوگوں نے پالی ہوئی ہیں اور یہ وہ، پر فائدہ کوئی نہیں ہے، میرا دل نہیں کرتا اس پہ بات کرنے کا، کیونکہ یہاں پہ سارے اندھے ہیں، کوئی بھی حقائق پہ مبنی نہیں ہے۔ جو سمجھتے ہیں بڑے چیمپئن ہیں، اور جنہوں نے اب دیکھیں پھر کہیں گے جناب یہ ہمارے خلاف باتیں ہوتی ہیں، IMF کو خط لکھ دینا اور خود ہی اپنے دور میں سب سے زیادہ قرض لے لینا۔ دوسروں سیاستدان کی سستیاں تھیں کہ ایک پاگل انسان 3.5 سال حکومت کر گیا، یہ ان کی غلطیاں تھیں، ان کی قطائیاں تھیں، ان کی لاپرواہیاں تھیں، ان کی پور گورننس تھی کہ ایک ذہنی مریض شخص، اب ان کو بھی تھوڑی سمجھ آنے شروع ہوگی کہ اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ کیسے پر کاٹے جا رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا ہے مکھن کی طرح نکال کے باہر پھینکیں گے اس کو۔ اور میں نے 2014 میں لکھ دیا کہ یہ پارٹی ناقص ہے، خراب ہے، اور میں نے میری مختلف لا تعداد ویڈیوز میں بتا سکتا ہوں جہاں پہ میں نے کہا تھا یہ خانہ جنگی پارٹی لگائے گی، میری باتیں سچ ثابت ہیں، اور جس کے متعلق جو باتیں کرتا ہوں وہ 100% ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ مگر میں بڑی بڑی خواہش نفس کا شکار نہیں ہوتا، بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا، خواہشات نفس کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ حقائق پہ مبنی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کل کو میری بات غلط ثابت ہوگی تو یہ میرے منہ پہ تماچا ثابت ہوگی۔ لہٰذا میں نے تو ریڈ الرٹ بڑی دیر سے جاری کیا ہوا تھا، یہ پارٹی غلط سسٹم میں چلی، کیونکہ خود سچ نہ بولنا اور دوسروں کا نا ایسے خود قرض لے لینا زیادہ اور دوسروں کا نا قرض لیا تو یہ ملک ایسے ہو جائے گا اس طرح۔ اور دوسری چیز قرض لینا نہ لینا ایک علیحدہ سے بحث ہے، مگر آپ خود ہی جو کام خود کا لیا وہ ٹھیک، دوسرے کریں تو وہ غلط، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح مختلف جو ہے جو ان سیاستدانوں میں تو سیلف کنٹرول سب سے زیادہ ہونا چاہیے، مگر یہی بھٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی سچ نہیں بولتا، وعدہ خلافی عام لوگوں بیوقوف بنانا کہنا یہ سیاست ہے۔ پھر اس طرح خوش آمدی درباری قسم کے مولوی جو سیاستدانوں کے ساتھ پیچٹ لگا کے اپنی مفادت سمیٹتے ہیں، بندر بانٹ ہوتی ہے، اور کس طرح پھر تیسروں کو خوش کر کے، اور عوام کو جو ایک روٹی اگر ہے اس میں سے سڑی ہوئی ایک اوپر جو تھوڑا سا لقمہ ہے وہ اتار کے تھوڑا سا سڑا ہوا حصہ مل جاتا ہے عوام کو، جو فلاحی کاموں کے سلسلے میں، یا وہ کیا کہتے ہیں ان کو سبسڈی کی صورت، باقی سب کچھ خود کھا جاتے ہیں یہ سیاست۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اقبال کی طرح قائد پیٹ پہ پتھر باندھے، سرکار کی طرح پیٹ پہ پتھر باندھے اور ملک کے لیے ڈلیور کرے، بلکہ ان کی خوش فہمیاں
ये वो बदस्तूर जारी था। तो लिहाजा मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर आपसे गुफ्तगू होगी। मेरे कहने का वीडियो का आज का मकसद ये था कि जितने भी अजीम शख्सियात हुई हैं, वो अगरचे हालात जैसे भी हुए हैं, उन्होंने सब्र व तहम्मुल के साथ मुआशरे को तब्दील करने की कोशिश की। जैसे कायद आज़म हो गए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, उन्होंने सब्र व तहम्मुल के साथ लोगों के ईमान की जिला बख्शी, ईमान की तरफ लेके आए। इस तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरतहम्मुल तरीके से और बेहतरीन अंदाज में लोगों को ताना मेना नहीं दिया और बेहतरीन अंदाज में मदीना की रियासत कायम की और मक्का फतह किया। तो लिहाजा हमेशा इंसान जो मोमन का जो कंसेप्ट है, वो लोगों को पहले अफकार व तख़यलात में पहले वो तो पकीज़ा और बाकिरदार और यकरंग हो, फिर अपने किरदार के ज़रिए कौमों के धारे बदलते हैं और लोगों को वो बताते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। भाई ये नहीं है कि खुद झूठ बोलो, लोगों का कहना तुम सच बोलो, खुद मुनाफिक करना और कहना ये मेरे साथ लोगों ने मुनाफिक कर, इस तरह नहीं होता। और खुद सारी बुराइयों में पड़े रहना और लोगों का ना ये ऐसे वैसे, पहले वो खुद अनमोल और मिसाली होते हैं, फिर जाके वो उनको अल्लाह ताला मिशन देता है कि वो कौमों की ज़िंदगी के धारे बदलें। दुनिया को है उस मेदी बरहक की तलाश हो जिसकी निगाह ज़ल्ज़ला आलमे अफ़कार, फ़िक्र की दुनिया में ज़ल्ज़ला पैदा कर दिया। जैसे अल्लामा इकबाल ने फ़िक्र की दुनिया में ज़ल्ज़ला पैदा कर दिया, जैसे सूफ़ी आज़म बरगज़ीदा शख्सियात ने किताबें लिखी, अशार लिखे, लोगों को एक नई सिमत की तरफ ले गए, लोगों के जहान को जो डिप्रेशन का शिकार थे, जो मायूसी का शिकार थे, उनको उनसे परे किया और उनको एक मुतवाज़न ज़िंदगी की तरफ ले गए। अगर आपकी ज़िंदगी मुतवाज़न देखेगी, सब्र व तहम्मुल होगा, आप सेल्फ कंट्रोल होगा, फिर ही आप कोई बेहतर काम कर सकते हैं ना। वरना आप जज्बाती हो गए तो आपको खुद तो अपनी ज़िंदगी आपकी तबाह हुई है, हसद में डूब के डिप्रेशन में जाके आप दूसरों की ज़िंदगी भी तबाह करेंगे। तो लिहाजा पहले अपने आप में इंसान में ठहराव होना चाहिए। कौम को तब्दील करने का जज्बा बड़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ अपने घर को ठीक करने के लिए बड़ा अच्छा जज्बा है, ठीक है, मगर आप में सब्र व तहम्मुल भी होना चाहिए। हक़ाइक़ को देखते हुए बेहतरी की तरफ जाना एक बेहतरीन चीज़ है, मगर इस दौरान सुस्ती इख्तियार कर लेना, खाली पुलाव बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये भी ख्याल के नहीं चीज़ें हैं। और पहले खुद की परफेक्शन से ही दुनिया तब्दील होती है, ना कि खाली पुलाव पकाने से। नहीं तो इंसान इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है चंद लम्हात के लिए। ज़माना ज़ंजीर अयाम है, दमों के उल्ट फेर का आराम है। ऐसे भी आए थे जिन्होंने फ़िरौन होने का दावा किया और मूसा को मारने की साजिश की। ऐसे भी थे कि जिन्होंने शदाद ने जन्नत दोज़ख बना ली, उनका दौर भी गुजर गया। इसी तरह जो भी ख्वाहिशात नफ्स का शिकार है, उनके दौर गुजर रहे हैं। उनके लिए अल्टीमेटम है कि वो ठीक हो जाए और हक़ाइक़ पे मबनी और एक अच्छा हुक्मरान जो होता है उसको 60 सदीक़ैन का स्वाब मिलता है, अगर क्योंकि उससे कौम में वाबस्ता होती है। मेरे आज की वीडियो बनाने का ये मकसद था कि अपनी ख्वाहिशात नफ्स को ख़त्म करते हुए हक़ाइक़ पे मबनी और मैट पे फैसले होने से ही कौमों को डिलीवर होता है, वरना ख्याली पुलाव सब्ज़ बात पकाने से कभी भी कौमों की महरूमी का ज़ाला नहीं किया जा सकता। और सबसे अगर निचली सतह तक अगर इंसाफ नहीं पहुँचा और खुशहाली नहीं पहुँच गई तो समझे आपने खुशहाली नहीं दी, बल्कि सिर्फ बंदर बांट की है। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।